یاد رکھیں یہ بات بنیادی طور پر کہ اللہ کے جو حکم ہوتے ہیں وہ دو قسموں کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں تشریعی حکم اور ایک کو کہتے ہیں تکوینی حکم۔ تشریعی حکم اسی سے لفظ شریعت بنا ہوا ہے۔ تو تشریعی حکم وہ ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ کی طرف سے حکم بھی دیا جاتا ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا، اور اس حکم کے توڑنے پر جو سزا ہے یا جو جزا ہے، یعنی ثواب ہے یا پھر عذاب ہے، اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور جس کو وہ حکم دیا جائے اس کے اوپر کوئی جبر اور زبردستی اور اکراہ نہیں ہوتا، اس کو بتا تو دیا جاتا ہے کہ یہ کرنے پر اللہ یہ عطا فرمائیں گے، یعنی اگر اچھا عمل ہے تو اس پر تجھے جزا ملے گی، ثواب ملے گا، اور برا عمل ہے تو اس کے اوپر عذاب ملے گا، اس کی سزا ملے گی۔ لیکن اللہ کی طرف سے اس کام کے کرنے اور نہ کرنے پر کوئی جبر نہیں ہوتا۔ وہ جو مکلف ہوتا ہے، یعنی جس کو حکم دیا جاتا ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کرتا ہے، یعنی جزا والا یا سزا والا، فرما برداری والا یا نافرمانی والا۔ تو ایسے حکموں کو کہتے ہیں تشریعی حکم، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ قانون بیان کیا جاتا ہے، اور قانون پر چلنے والے اور قانون کو توڑنے والوں کے لیے بتا دیا جاتا ہے کہ توڑنے پر کیا ملے گا اور چلنے پر کیا ملے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں تشریعی حکم۔ اس سے اگر آپ غور کریں تو خود ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی وہ انہی حکموں کا نام ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا اور یہ نہیں کرو گے تو یہ ملے گا۔ تو ایک حکم تو اللہ کی طرف سے جو آئے ان کو کہتے ہیں تشریعی حکم، اور ایک ہوتے ہیں تکوینی۔ تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جبری طور پر وہ کام جو اللہ نے متعین کر دیے وہ ویسے کرنے ہی کرنے ہیں، یعنی مثلا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کے لیے تکوینی طور پر یہ طے ہے کہ وہ 2 پاؤں پر چلیں گے، تو اب 1 پاؤں پر کوئی چلنا چاہے چل سکتا ہے، یا پھر وہ جانوروں کی طرح ہاتھوں کو بھی اگلے پاؤں کی جگہ استعمال کرے، تو یہ کوئی فطری انداز ہوگا، یہ اس کا چلنا آسان ہو جائے گا؟ نہیں۔ اور جانور ہیں تو 4 پاؤں پر ہی چلیں گے، وہ ان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ 2 پر چلیں۔ تو تکوینی طور پر یہ طے ہے، اللہ نے جس چیز کو جیسا بنایا، مثال کے طور پر زمین کے اندر سے جمادات، نباتات جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس میں ان کی کوئی مرضی اور اختیار نہیں ہوتا، بس اللہ کا ایک غیبی نظام اور تکوینی نظام ہے کہ جو جس میں طے ہے کہ بھئی کس وقت میں کون سا کام ہونا ہے، بس وہ ہوتا رہے گا۔ اللہ نے سورج کے لیے یہ طے کیا ہے تکوینی طور پر کہ وہ ہر روز صبح کو طلوع ہوگا، ہر روز شام کو غروب ہوگا۔ اب سورج کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ چاہے نہ چاہے جبری طور پر اس کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ایسے کاموں کو کہتے ہیں تکوینی کام، ایسے حکموں کو کہتے ہیں احکام تکوینیہ۔